دوحہ میں جاری جنگ بندی مذاکرات میں بڑی پیش رفت، حماس کا اسرائیلی نژاد امریکی ایڈن الیگزینڈر کی رہائی اور دوہری شہریت کے حامل 4 افراد کی لاشیں حوالے کرنے پر اتفاق۔ حماس رہنما حسام بدران نے کہا ہے کہ ثالثوں کی جانب سے مذاکرات کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کی یقین دہانی پر مثبت جواب دیا۔ حماس جنگ بندی معاہدے کو مختلف مراحل میں نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی انحراف ہمیں دوبارہ چوک پر لے جائے گا۔ ایران پر نئی امریکی پابندیاں قانون شکنی اور منافقت کا واضح ثبوت۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ پابندیوں سے ثابت ہو گیا مذاکرات کا امریکی دعویٰ محض دھوکہ ہے۔ آزاد ممالک کے خلاف پابندیوں اور دباؤ کی پالیسی کا امریکی نشہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا اہلیان غزہ کو مشرقی افریقہ کے 3 ممالک میں منتقل کرنے کا منصوبہ۔ فلسطینیوں کو سوڈان، صومالیہ اور صومالی لینڈ میں بسانے کے لیے بات چیت۔ فلسطینیوں کی آبادکاری پر تینوں ملکوں کو مالی، سفارتی اور سلامتی کی متعدد مراعات دی جائیں گی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل اسموٹرچ نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل ان ممالک کی نشاندہی کے لیے کام کر رہا ہے جہاں غزہ کے لوگوں کو بسایا جا سکے۔ غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا کر بھی اسرائیلی فوج ہار گئی۔ فلسطینیوں کی ہمت اور حوصلے نے صہیونی فوج کا جبڑ توڑ دیا۔ غزہ میں ملبے پر افطار کی ویڈیو دنیا بھر میں توجہ کا مرکز۔ کھنڈرات پر افطار کرتے نوجوانوں کی مسکراہٹ، فتح کا اعلان۔ ماہ رمضان کی پرکیف پرنور ساعتوں میں جی ٹی وی نیوز آپ کے ساتھ۔ ماہ مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن عرفان رمضان سحر و افطار میں تلاوت کلام پاک ہو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور محفل۔ 13 رمضان کی افطار سے قبل علماء کرام کی پاکستان میں تعلیمی اداروں کا انحطاط اور اصلاحی تجاویز پر گفتگو۔ شیف سکھا رہے ہیں روزانہ مزے کے پکوان۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیابی کے ساتھ مکمل۔ معاشی اور اقتصادی بحالی پر آئی ایم ایف مطمئن، حکومت کو گرین سگنل دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف مشن نے پاکستان کو $2 ارب فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ $1 ارب کلائمیٹ فائنینسنگ اور $1.1 ارب ای اے ایف پروگرام کی قسط جاری ہوگی۔ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کی راہ بھی ہموار۔ آئی ایم ایف مشن ابتدائی بیان واشنگٹن سے جاری کرے گا۔ وزیر اعظم کی چینی کے ذخیرہ اندوزوں اور مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمت میں اضافے کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائی کی ہدایت۔ چینی کی کھپت و رسد اور مقررہ قیمتوں پر فراہمی کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا، چینی ذخیرہ کرنے قیمتوں پر سٹہ کھیل کر اس میں مصنوعی اضافے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ناجائز منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ کراچی میں اسلحے کا کھلا استعمال۔ نیو رضویہ صفورہ کے قریب گاڑی کو اوور ٹیک کرنے پر جھگڑا، گولیاں چل گئیں، 2 افراد زخمی افراد سیاسی جماعت کے کارکنان تھے۔ پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ بیجنگ انڈر پاس میں شہری پر تشدد اور فائرنگ میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ لاہور میں پیش آنے والے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت کے باوجود دہشت گردی کی دفعات شامل نہیں کی گئیں۔ سیکیورٹی کمپنی کا لائسنس منسوخ کروانے کے لیے محکمہ داخلہ سے رابطہ۔ کراچی میں ڈاکو عیدی لوٹنے میں مصروف، پولیس بھی ڈاکوؤں کے خلاف ایکشن میں۔ ٹیپو سلطان پولیس نے مقابلے میں زخمی ڈاکو گرفتار کر لیا۔ ملزم ندیم کے ساتھی فرار، اسلحہ برآمد۔ سخی حسن کے قریب شاہین فورس کا ڈاکوؤں سے مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ ماڈل کالونی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری زخمی ہو گیا۔ ماڈل و اداکارہ نادیہ حسین کے ایف آئی اے افسر پر الزامات۔ سائبر کرائم ونگ کراچی نے پیکا ایکٹ کے تحت تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر بے بنیاد الزامات لگانا قانون میں
जुर्म है। नादिया हुसैन के इल्जामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। नादिया हुसैन ने FIA की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कौमी टीम न्यूजीलैंड से सीरीज जीतने के लिए पुरअज़म। T20 स्क्वाड की क्राइस्ट चर्च में ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। सलमान अली आगा कहते हैं टीम की तैयारी अच्छी है, सीरीज में अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ट्रॉफी टूर का ऐलान। ट्रॉफी कराची से हैदराबाद पहुंच गई, लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। लुमिनारा ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों में सफर करेगी। ट्रॉफी टूर के दूसरे मरहले का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और ज़ालाबारी से मौसम सर्द। कोट अब्बास, फैसलाबाद में बारिश के साथ ज़ालाबारी से जाती सर्दियां दोबारा लौट आईं। बिहाड़ी, खारियां, बोरेवाला, तोसा शरीफ, भावलनगर और चिश्तिया में बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश से मौसम दिलफरेब, जाती सर्दी को ब्रेक लग गया। कराची में दिन के औकात में गर्मी जोर दिखाने लगी। दर्जे हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अमन मोहब्बत से रंगों की बारिश। लाहौर के कृष्णा मंदिर में होली का शानदार जश्न। हिंदुओं के त्यौहार का आगाज खुसूसी इबादत से हुआ। बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन सबकी रंगों में नहा गए। एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया।